أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي طه وياسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي إن الله زوجك فاطمة وأشهد على تزويجها 40,000 ملك وأوحى إلى شجرة طوبى أن انثري عليهم الدر والياقوت. مومنین کرام، یکم ذی الحجہ نور کا نور سے نکاح امیر المومنین اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کی مناسبت سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے اپنی حکمت کاملہ سے اس کائنات کو پیدا کیا، انسان کو وجود عطا کیا اور انسان میں پھر نر اور مادہ بنائے تاکہ اس طرح نسل کا سلسلہ چلتا رہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کو اپنی سنت قرار دیا اور فرمایا کہ النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ شادی کرنا، نکاح کرنا میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میری روش ہے۔ جو میرے طریقے پہ عمل نہ کرے، جو میری سنت کے مطابق عمل نہ کرے، وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ اور خداوند متعال نے مرد اور عورت کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی ہے، ایک کشش جن سے مخالف کے لیے، تاکہ نکاح کے ذریعے سے یہ ایک دوسرے کے نزدیک ہوں اور اس طرح انسانی نسل کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ کائنات کی بے مثال شادی کہ جس میں دولہا بھی معصوم ہو، دلہن بھی معصومہ ہو۔ دیکھیں، ویسے تو بہت سارے ایسے موارد ہمیں مل جائیں گے کہ دلہا معصوم ہو۔ انبیاء علیہ السلام معصوم تھے، لیکن انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو بھی کوئی معصومہ بیوی عطا نہیں ہوئی۔ اور اگر کوئی معصومہ خاتون تھیں جس کی طہارت کی گواہی، جس کے انتخاب کی گواہی خود قرآن مجید نے دی ہے، جناب مریم سلام اللہ علیہا، تو پھر اس کا کوئی شوہر نہیں تھا، شادی ہی نہیں ہوئی۔ یہ کائنات کا بے مثال جوڑا ہے جس میں دلہا بھی معصوم ہے، دلہن بھی معصومہ ہیں، اور یہ کیا پورا گھرانہ ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، کہ خود بی بی اپنی جگہ پر ان کے والد کو دیکھیں تو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، ان کے شوہر کو دیکھیں تو سید الاوصیاء ہیں، ان کے بیٹوں کو دیکھیں تو جوانان جنت کے سردار ہیں، خود ان کی ذات اقدس کو دیکھیں تو سیدۃ نساء العالمین ہیں۔ بہرحال جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب اس عمر کو پہنچی کہ
جس میں خاتون کو، بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے، روانہ کیا جاتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سارے افراد رشتہ لے کر آئے، رشتہ لینے کے لیے آئے، بڑے بڑے رئیس بھی آئے، بڑے بڑے تاجر بھی آئے، امیر و کبیر بھی آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اظہار کرتے تھے، وہ سمجھ جاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نکاح سے راضی نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بڑی پیشکش لے کر آ گیا، عبد الرحمن بن عوف، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اگر آپ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی مجھ سے کر دیں تو میں حاضر ہوں کہ 100 اونٹ جو مصری کتان سے لادے گئے ہوں، ساتھ میں 10,000 درہم حق مہر قرار دیتا ہوں، اگر آپ یہ رشتہ مجھے دیں تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر غضب و جلال کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اپنی دولت کا رعب مجھ پہ ڈالنا چاہتے ہو؟ میں فاطمہ کی شادی دولت کی بنیاد پر نہیں کروں گا۔ جو بھی مانگنے آتا رشتہ ان سے یہی کہتے کہ فاطمہ کا رشتہ خدا نے کر دیا ہے، اور میں کہوں کہ یہ پہلا جوڑا ہے بلکہ واحد جوڑا ہے جس کے لیے ہمارا یہ محاورہ کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں حقیقی معنی کامل اختیار کرتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے علی، خدا نے تیرا نکاح فاطمہ سے کر دیا ہے، ان اللہ زوجک فاطمہ، اور اس نکاح کے لیے 40,000 ملائکہ کو گواہ بنایا ہے، اور بعض روایات میں 1,00,000 تک بھی ذکر ہے۔ اور پھر خالق کائنات نے اس خوشی کے موقع پر شجرہ طوبہ کی طرف وحی کی، اننثری علیہم الدر والیاقوت، کہ آج کے دن اہل بہشت پر در اور یاقوت کی برسات برسا۔ تو خالق کائنات کے حکم پر شجرہ طوبہ نے در اور یاقوت کی برسات برسائی، حور العین نے وہ یاقوت جمع کر لیے، اور روایت کہتی ہے کہ فَهُمْ يَتَحَادُونَهُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ وہ قیامت تک ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہیں گے کہ یہ وہ یاقوت ہیں جو علی علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی پر شجرہ طوبہ سے برسے تھے، ایک یادگار تحفے کے طور پر اپنے درمیان رکھیں گے۔ بہرحال بڑے لوگ آئے رشتہ لینے کے لیے، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کو یہ کہہ کے لوٹا دیا کہ فاطمہ کا نکاح میں نے نہیں کرنا، خدا نے کرنا ہے، آسمان میں طے ہو چکا ہے۔ جب بہت سارے لوگ آئے اور ان کو جواب دے دیا گیا تو کچھ لوگ علی علیہ السلام کے پاس چل کر آئے، اے علی، ہم میں سے تو بہت سارے لوگ جا چکے ہیں رشتہ لینے کے لیے، ہمیں نہیں دیا گیا، تم جاؤ، تم رشتہ مانگو، شاید تمہیں مل جائے۔ علی علیہ السلام بن سنور کر تیار ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت خدے کی طرف چل پڑے۔ دروازے پہ پہنچے، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ام سلمہ کے پاس تھے۔ دستک دی، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام سلمہ دروازہ کھولو، دروازے کے پیچھے وہ کھڑا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ام سلمہ حیران ہو کے کہتی ہے، یا رسول اللہ، ابھی دروازہ نہیں کھلا، کسی کو دیکھا نہیں گیا،
فرمایا تم دروازہ کھولو، محبوب ترین انسان دروازے کے پیچھے ہے۔ جناب ام سلمہ نے دروازہ کھولا، علی علیہ السلام آئے، بیٹھے، لیکن اب شرم کے مارے کہہ نہیں پا رہے کہ رشتہ مانگوں تو کیسے مانگوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پریشانی کو محسوس کر لیا، خود ہی فرمانے لگے کہ میاں کچھ بات کرنی تھی۔ علیہ السلام عرض کرنے کے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کی ہی گود میں جوان ہوا ہوں، آپ مجھ سے باخبر ہیں، اور اب میں اس مرحلے پر ہوں کہ مجھے ازدواجی زندگی کی بنیاد رکھنی چاہیے، میں آپ سے رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ مصلحت سمجھیں تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کا رشتہ مجھ سے کر دیں، یہ نکاح کر دیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جگمگا اٹھا، مسرت کے آثار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر عیاں تھے، لیکن فرمانے لگے کہ ذرا ٹھہرو، میں جا کر فاطمہ سے پوچھتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، طریقہ کار دیکھیں۔ پہلے تو جب تک مناسب رشتہ نہیں آیا تب تک بات آگے بڑھائی ہی نہیں، اور جب مناسب رشتہ آ گیا ہے جسے خود پسند کرتے ہیں تو فرمایا کہ ٹھہرو، میں فاطمہ سے پوچھ لیتا ہوں۔ آتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس، بیٹی تو علی کو بہتر جانتی ہے، علی علیہ السلام تیرا رشتہ لینے کے لیے آئے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کی، اور یہ وہ مورد تھا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سکوتہا رضاہا، فاطمہ کا خاموش رہنا اس کے راضی ہونے کی علامت ہے، یعنی وہ اس نکاح پر راضی ہے۔ یہ باتیں ہو گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کے بعد علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے، کیا دینا چاہتے ہو؟ حق مہر کی بات ہو رہی ہے، کائنات کی بے مثال شادی، بے مثال جوڑا، حق مہر کیا ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے علی؟ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک اونٹ ہے سواری کے لیے، اور ایک زرہ ہے، میرا کل سرمایہ یہی ہے۔ فرمایا کیونکہ تم مجاہد ہو تمہیں تلوار کی ضرورت ہوگی، اونٹ بھی تمہاری ضرورت ہے، لیکن زرہ کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ تم جیسے بہادر انسان کو زرہ کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا تم زرہ حق مہر قرار دو۔ زرہ کو بیچا گیا، اس کی قیمت جو روایات میں بتائی گئی ہے، آپ حساب لگائیے گا، 400 سے 500 درہم کہا گیا ہے۔ اگر 500 درہم کہا جائے، عام طور پر جیسے کہ کہا جاتا ہے، 500 درہم مساوی ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں 1250 گرام چاندی کے، 1250 گرام چاندی۔ دیکھیں 1250 گرام چاندی، کل بھی وہی 1250 گرام چاندی تھی، آج بھی 1250 گرام چاندی ہے۔ یہ کوئی روپیہ نہیں ہے جس کی قیمت کم یا زیادہ ہو، جیسے ہمارے بڑے کہتے ہیں جی ہمارے زمانے میں 1 روپے کی بڑی قیمت ہوتی تھی، 1 روپے میں ہم پتہ نہیں کیا کیا لے لیتے تھے، لیکن یہ چاندی وہی چاندی ہے، اور گرام وہی گرام ہے۔ 1250 گرام اس وقت بھی 1250 گرام چاندی کے تھے، آج بھی 1250 گرام چاندی کے ہیں۔ آج آپ اپنی مارکیٹ میں جا کے قیمت معلوم کریں، 1250 گرام چاندی کی قیمت کیا ہے۔ یہ حق مہر تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا۔ اگر 1 گرام کی قیمت 1000 روپے مان لیں تو 1.25 لاکھ بنتا ہے۔
شادی کا ٹوٹل خرچہ 1.25 لاکھ، آج کی قیمت کے مطابق بتا رہا ہوں، غریب سے غریب ترین فرد بھی افورڈ کر سکتا ہے۔ اگر 1 تولے کی قیمت اتنی ہو، زیادہ ہو تو تھوڑا سا زیادہ بنے گا، لیکن پورا جہیز بھی اسی میں آیا، ولیمہ بھی اسی میں ہوا، سارے خرچے اسی میں ہوئے۔ ابھی عرض کرتا ہوں، زرہ بیچی علی علیہ السلام نے اور پیسے لا کے رسول اللہ کو دے دیے۔ پتہ چلتا ہے کہ حق مہر صرف لکھنے کے لیے نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں نکاح نامے میں صرف لکھ دیا جاتا ہے، ہاں جی لکھ لیں 10 لاکھ روپے حق مہر ہے، اند طلب دیا جائے گا۔ نہیں، حق مہر عورت کا حق ہے، پہلے دیا جائے۔ علی علیہ السلام نے پہلے دیا ہے۔ کائنات کی بے مثال شادی جو سب کے لیے نمونہ ہے، پہلے دو حق مہر۔ علی علیہ السلام نے پہلے دیا حق مہر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اصحاب کو بلایا، کہا کہ جاؤ جہیز لے کر آؤ۔ جتنا سامان خریدا گیا انہی پیسوں سے خریدا گیا جو علی علیہ السلام نے دیے تھے۔ خود رسول اللہ نے 1 درہم کا بھی جہیز نہیں دیا، باپ کی طرف سے نہیں، وہ رشتہ دے رہا ہے، بیٹی دے رہا ہے، یہی کافی ہے۔ اس پہ مزید بار نہ لادا جائے، اسے مزید تکلیف نہ دی جائے۔ جہیز کے نام پر آج کل جو اب کیا تعبیر استعمال کریں، کیا لفظ استعمال کریں، اسلام کا اس میں تصور نہیں ہے۔ علی علیہ السلام نے جو پیسے دیے تھے اسی میں سے جہیز خریدا گیا۔ کیا خریدا گیا؟ 1 جوڑا کپڑوں کا، 1 جوڑا۔ بعض میں ہے کہ صرف کرتا، سفید کرتا تھا۔ 1 پردہ خریدا گیا، 1 چٹائی خریدی گئی، 1 چارپائی خریدی گئی، 1 مشکیزہ خریدا گیا۔ معمولی سامان جو ضروریات زندگی تھے صرف وہی خریدے گئے۔ یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کا جہیز ہے۔ کہتے ہیں کہ ان 500 درہم میں سے بھی 63 درہم کا یہ سامان آیا، 63 درہم کا جہیز کا سامان آیا جو دلہے کی طرف سے دیے گئے تھے پیسے۔ یہ جہیز ہے، کل جہیز، 1 جوڑا کپڑوں کا، 1 چٹائی، 1 چکی مشکیزہ، اور یہ سامان جو ضروریات زندگی میں داخل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام سے فرمانے لگے، یا علی، تمہارے آنے سے تھوڑی دیر پہلے جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور آ کے مجھے کہہ کے گئے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دے، میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ یہ شادی آسمان پہ طے پائی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، ہر ایک کا بنے نہ بنے، لیکن علی و زہرا کا جوڑا واحد جوڑا ہے جو آسمان پہ بنا، جو خدا کی مرضی سے ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لائے، خود خطبہ دیا، پھر علی علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور پھر روایات میں تاکید کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری امت کی بہترین خواتین وہ ہیں جن کا حق مہر کم ہو۔ دیکھیں، ایک نئی زندگی کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے شادی کے ذریعے سے، ایک نیا خاندان تشکیل پا رہا ہے۔ اس کے اوپر اتنا بار نہ رکھا جائے کہ وہ اسی بوجھ تلے دب جائیں اور ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ نہیں، ایک نیکی کا کام کیا جا رہا ہے تو نیک انداز سے کیا جائے۔ نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی بعد میں ہوئی ہے۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد ایک دن امام علی علیہ السلام کے بھائی عقیل علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کی شادی سے تو ہم بڑے راضی ہیں، لیکن دلہن کب لا رہے ہو؟ رخصتی کب ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ یہ دونوں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جناب ام ایمن سے ملاقات ہو گئی۔
ان سے جب بات ہوئی انہوں نے اپنا مدعا بتایا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ یہ کام مجھ پہ چھوڑ دیں، یہ خواتین والا کام میں سنبھال لیتی ہوں، میں جاتی ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تمہاری رخصتی کی بات کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ 1-2 دن مہلت دی جائے کہ انتظامات پورے ہو جائیں، اور ہاں علی ولیمے کا اہتمام کرو۔ دیکھیے اسلام میں کچھ موارد ایسے ہیں جہاں ولیمے کا حکم دیا گیا ہے کہ ولیمہ کرو، مومنین کو کھانا کھلاؤ۔ گوشت پکایا گیا، گوشت تیار کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے بانٹ رہے تھے، پلیٹوں میں خود نکال رہے تھے، اور کیونکہ مہمانوں کی تعداد زیادہ تھی، گھر میں گنجائش کم تھی، تو کہا جاتا رہا کہ 10 مہمان آئیں، یہ کھا کر اٹھیں، پھر دوسرے مہمان آئیں۔ جو کھانا بچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جو لوگ نہیں پہنچ سکے یا جو غریب ہیں یہ کھانا ان تک پہنچا دو۔ ولیمے میں غریبوں کو ضرور شامل کیا کرے، خاص طور پر ان کی تاکید ہے۔ اسلام نے ہر وقت غریبوں کا خیال کرنے کا حکم دیا ہے۔ علی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ان کا مقرر کردہ نمائندہ ایک ایسی دعوت میں گیا ہے جس میں صرف عمرا تھے، صرف امیر افراد تھے۔ امام علی علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا کہ تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہر ایک کے لیے نمونہ مثال بنے، تم ایسی دعوت میں کیوں گئے جہاں صرف امیر لوگ تھے؟ نہیں، اپنی دعوتوں میں، اپنی خوشیوں میں غریبوں کو شریک کرو۔ عید قربان ابھی آنے والی ہے، اس کا ایک فلسفہ یہی ہے قربانی کا کہ خدا چاہتا ہے کہ غریبوں کو بھی گوشت کھانے کو ملے۔ یہ قربانی غریبوں کو کھلانے کے لیے ہے، فریزر میں رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال ولیمہ ہو چکا، پھر دلہا اور دلہن کو تیار کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ کا ہاتھ یعنی دلہن کا ہاتھ دلہے کے ہاتھ میں دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے علی، فاطمہ اچھی رفیقہ حیات ہیں۔ پھر فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ علی اچھے شوہر ہیں۔ پھر ان کو تیار کیا گیا اور اس گھر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے علی علیہ السلام کے گھر کی طرف روانگی ہوتی ہے۔ جناب سلمان نے وہ لگام پکڑی، یہ سواری چلنا شروع ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ بارات میں دیکھا میں نے کہ جبریل اور میکائیل بھی شامل ہیں۔ انہوں نے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، ان کے کہنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ رسول اللہ کے کہنے سے تمام اصحاب نے، پوری بارات نے اللہ اکبر کہا، اور وہاں سے شادی میں اللہ اکبر کہنا سنت بن گئی۔ اب یہ جوڑا پہنچا شوہر داماد کے گھر، امام علی علیہ السلام کے گھر۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی طلب کرتے ہیں، تھوڑا سا دولہے پہ چھڑکتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ جو پانی بچ گیا ہے اسے وضو کر لو۔ اسی طرح دلہن کو کہتے ہیں کہ تم بھی وضو کر لو۔ دیکھیں اسلام زینت سے منع نہیں کرتا، بناؤ سنگار کرنے سے منع نہیں کرتا۔ شادی میں جاؤ، شادی سنت ہے، شادی سنت کے مطابق کرو۔ دلہا اور دلہن تو کیا باراتیوں کو وضو کر کے جانا چاہیے کہ اگر وہاں نماز کا ٹائم ہو جائے، ہم ایک سنت ادا کرنے جا رہے ہیں تو وہاں اپنا واجب بھی ادا کریں۔ اس طرح ان کو وضو کروایا، تلقین کی، ایک دوسرے کی سفارش کی، اور پھر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے ارشاد فرمایا کہ جو خوشی کرنا چاہتے ہو، جو جائز خوشی ہے کرو۔ رسول اللہ نے منع نہیں کیا جائز خوشی سے، البتہ جیسا کہ معصومین علیہ السلام کا، خاص طور پہ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مومن وہ ہے جس کی خوشی اسے گناہ میں مبتلا نہیں کرتی۔ ایسا نہیں ہے میں خوش ہوں تو جو چاہے کرتا رہوں، نہیں، خوشی میں بھی اللہ کی اطاعت میں رہنا ہے۔ شادی خوشی ہے، شادی کے موقع پر گناہ کی اجازت نہیں ہے۔
یہ دلہا اور دلہن، پھر سب کو حکم دیا کہ سب چلے جائیں، اب بچے ہیں دلہا اور دلہن۔ لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سہاگ رات کہہ لیں، پہلی رات شادی کی، دو یادگار واقعے ہیں جو سننے کے قابل ہیں۔ پہلا واقعہ کہتے ہیں کہ جب سب چلے گئے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ تنہا تھیں، دستک ہوئی دروازے پہ، کون؟ میں سائل ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ادھر ادھر دیکھا، تھوڑا سوچا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ شادی کا ایک ہی جوڑا ان کے پاس تھا، نیا جوڑا ایک ہی تھا، ایک دوسرا وہی پرانا جوڑا، خود وہی پرانا جوڑا پہن لیا جو نیا جوڑا ان کو شادی کے لیے دیا گیا تھا، وہ اتار کر سائل کو دے دیا۔ کہا کہ میں نے اس آیت کو ذہن میں دہرایا جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ شادی کا نیا جوڑا دلہن نے اللہ کے نام پر سائل کو دے دیا۔ سہاگ رات کا واقعہ۔ جب علی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو غمگین دیکھتے ہیں۔ کیا ہوا فاطمہ؟ کہا یا علی، اپنے گھر سے اس گھر میں آئی ہوں، ایک گھر سے دوسرے گھر میں آئی ہوں۔ تو فرمایا غمگین کیوں ہو؟ کہا کہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں آنے میں مجھے یاد آ گیا کہ ایک دن میں نے قبر میں جانا ہے، پھر قبر سے حشر کے لیے اٹھنا ہے، وہ قبر بھی تو ہمارا گھر ہے، مجھے قبر کی یاد آ گئی ہے۔ سہاگ رات، شادی کی رات، فرماتی ہیں کہ قبر یاد آ گئی ہے، کیا کریں؟ کہا یا علی آئیے آج اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے آئندہ والے گھر کو آسائش میں تبدیل کر دے۔ روایت کے جملے ہیں کہ شادی کی پہلی رات جناب علی علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ پہلی رات اللہ کی عبادت میں گزاری۔ یہ شادی ہوتی ہے۔ اور ہم وہ جی مہینوں شادیوں کی تیاری ہونی ہے، پہلے تو بڑی دعائیں کی جاتی ہیں، شادی کے بعد واجب نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ علی علیہ السلام جناب زہرا سلام اللہ علیہ پہلی رات عبادت میں گزارتے ہیں، پوری رات۔ اور ان کی پاکیزہ نسل کے لیے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی۔ جب بعض آئمہ سے بھی کہا گیا کہ آپ خود کو سید کیوں کہتے ہیں؟ سید تو وہ ہو جو رسول اللہ کی اولاد ہو، آپ تو علی علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ فرمایا آئے مباہلہ نہیں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ آیت میں ہے کہ اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے کس کو لے گئے؟ رسول اللہ، حسنین کو۔ حسنین رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے یہ، ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی۔ خداوند متعال نے ہر نبی کی نسل اس کی صلب میں قرار دی ہے، میری نسل علی کے صلب میں قرار دی ہے۔ اور پھر دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل حسب و نسب منقطع الی یوم القیامہ، قیامت تک تمام کے تمام خاندان ٹوٹ جائیں گے، رشتے ختم ہو جائیں گے، ما خلا حسبی و نسبی، سوائے میرے رشتے کے، سوائے میرے خاندان کے، سوائے میری نسل کے، جو خداوند متعال نے علی علیہ السلام کے صلب میں قرار دی ہے۔ کیا پاکیزہ شادی تھی، اور کیا اس پاکیزہ شادی سے پاکیزہ نسل خداوند متعال نے عطا کی کہ جو آج پوری دنیا میں سید ہیں، وہ اسی نورانی شادی کا ثمرہ ہیں۔ کتنی سادگی زندگی بسر فرمائی، کس طرح کاموں کو تقسیم کیا گیا۔ نئے جوڑوں کے لیے نمونہ درس ہیں، نئی نئی شادی ہوئی ہے،
وسائل نہیں ہیں اتنے زندگی گزارنے کے، کیسے گزارنے ہیں؟ کام بانٹ دیا جاتا ہے، گھر کے کام فاطمہ نے کرنے ہیں، باہر کے کام علی علیہ السلام نے کرنے ہیں۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا فاطمہ سلام اللہ علیہا پانی بھرنے جاتی، ان کے مشکیزیں کاندھے پہ رکھتی تو مشکیزوں کے نشان پڑ گئے کاندھے پر، اتنا چکی پیستی تھی کہ ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے تھے، گھر کی صفائی میں کپڑے میلے ہو جاتے تھے۔ ان حالات میں زندگی بسر کی ہے، اور ایسی اولاد کی تربیت کی ہے، اور ایسی شوہر کی خدمت کی ہے کہ علی علیہ السلام جیسے مجاہد انسان جب بھی جنگ سے واپس آتے کیا حالت ہوتی ہے انسان کی، جنگ سے جو آئے کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے دکھ ہوتے مجھے، لیکن جیسے ہی میری نظر فاطمہ کے چہرے پر پڑتی تو میں اپنے سب غموں اور دکھوں کو بھول جاتا تھا۔ گھر میں ایسا ماحول بنائیں، بیوی کے چاہیے کہ شوہر کی ایسی خدمت کرے۔ علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کا جہاد یہ ہے، بیوی کا جہاد یہ ہے کہ وہ شوہر کی بہترین خدمت کرے، یہ بیوی کا جہاد ہے۔ بیوی کا کام یہ ہے، عورت کا کام یہ ہے کہ نسل کی تربیت کرے۔ پیسہ کمانا مردوں کی ذمہ داری ہے، عورت کا کام گھر سنبھالنا، بچوں کی تربیت کرنا۔ مجبوری میں نکلنا چاہے تو اسلام نے پابندی نہیں لگائی، لیکن اصلی ذمہ داری شوہر کی خدمت اور نیک نسل کی تربیت ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات جو شادیوں کے منتظر ہیں اس نیک نورانی دن کی مناسبت سے، ان کی شادیوں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے، جو رشتوں کے منتظر ہیں خداوند متعال انہیں نیک اچھے بہترین رشتے عطا کرے۔ خالق کائنات ہمارے رشتوں میں پیار محبت اور احترام عطا کرے، ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔